صلوات پڑھ دیجئے، ہے نا؟ رسول اسلام نے فرمایا یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے کھیتی ہے، اور اس دنیا میں انسان جو بھی عمل انجام دے گا وہ نیک ہو یا بد ہو، نا، بہرحال اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ اور یہی دنیا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، آزاد ہے، چاہے تو نیک عمل انجام دے، چاہے تو نہ دے، نیک عمل چاہے تو وہ جنت حاصل کرے، چاہے تو اپنے بد اعمال کے ذریعے جہنم میں جائے۔ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان جس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے گا، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد کہ جن کے دل میں ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام نہیں ہے نا، تو بہرحال ان کا تو ہے نا ٹھکانہ ہی الگ ہے۔ لیکن جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے تو اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا نامہ اعمال باز رہتا ہے نا، وہ فارسی والا بول رہے ہیں نا، بند نہیں ہوتا ہے نا، کھلا رہتا ہے اس کا نامہ اعمال۔ اور یہاں سے جو بھی دوست احباب جو بھی نیک عمل اس کی طرف سے انجام دیتے ہیں تو اسے جو ہے ثواب ملتا ہے۔ تو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اور جو بھی عمل انجام دے، اگر جو ہے اس کی طرف سے ایک گھٹ پانی ہی پلا دے، نا، مرحوم کی طرف سے ایک کھجور کھلا دے، ایک گھٹ پانی اس کے لیے کہہ رہے جو استطاعت نہ رکھتا ہو پانی بھر اس کی بات کر رہے ہیں نا، سب کے لیے نہیں ہے یہ پانی کا مثال، ہے نا، ایک گھٹ پانی یا آدھا کھجور ہو، ہے نا، یا مثلا جو ہے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ دے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ سب سے نیک عمل جو ہے والدین کے لیے، کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو سب سے نیک عمل، اور جیسا کہ روایت میں بہت زیادہ تاکید ہے پہلی شب کے لیے، تو وہ جو ہے مرحوم کی طرف سے صدقہ دینا ہے، صدقہ دینا۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں کہ فشار قبر جو ہوتا ہے، اور پھر جو ہے عالم برزخ کا جو معاملات ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں جو عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ان کی طرف سے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ تم جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یعنی جب تم اپنے لیے بھی دعا کرو تو انہیں بھی شامل کرو، یعنی ان کی بھی مغفرت کی دعا کرو۔ یعنی تم جو ہے دعا کر رہے ہو بندہ مل جائے، بڑھیا جگہ مل جائے، فاش علاقے میں رہنے لگے، ہے نا، اب دعا کر رہے ہو، اب وہ سب تفصیل میں نہیں جانا ہے نا کہ کیا دین باقی رہے، یہ تمام چیزیں ایک مثال کے طور پہ ہے نا کلیہ بیان کر رہے ہیں، تو ہر چیز پکڑ نہ لیجئے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے بہرحال ہے رہ سکتے، یہ نہیں دنیا یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ایک دم خشک مقدس بن جاؤ، پھٹا پرانا کپڑا پہن لو، یہ ہے نا، یہ اسلام نہیں کہتا ہے نا کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور تسبیح لے لو اور کسی سے مطلب ہی نہیں، ہے نا، اور معلوم یہ ہوا کہ صرف باسی روٹی کھاؤ، یہ بھی دنیا نہیں کہتا ہے کہ جو نعمت ہے اس سے استفادہ کرو، جو نعمت اللہ نے دیا ہے اس سے استفادہ کرو۔ تو بہرحال بات آگے چلی گئی، یہ فرمایا کہ جب بھی دعا کرو، مثلا اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہو، مکان نہیں ہے، مکان کے لیے دعا کر رہے ہو، صحت کے لیے دعا کر رہے، جو بھی دعا کر رہے ہو تو اس دعا میں والدین کے لیے بھی دعا کرو، یعنی ان کی مغفرت کو بھی شامل رکھو۔ تو اب اس سے کیا ہوگا کہ ان کے توسل سے جو ہے تمہاری بھی دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ صلوات محمد والے محمد کے، تمہاری بھی دعا قبول ہو جائے گی، ہے نا، ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی نعمت جو ہے، سب سے تمام چیزیں ہیں، لیکن جو شیعان حیدر کرار ان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ جو ہے ولایت اہل بیت ہے نا۔ اور خود جو ہے آپ دیکھ لیں مولا علی کے لیے ملے گا، ہے نا، مولا علی کے لیے جو ہے خود رسول اسلام نے فرمایا کہ اسی کے دل میں رسول اسلام نے کہا اے علی
آپ کی محبت میں جو ہے، ارے آپ کی محبت اسی کے دل میں ہوگی کہ جس کا جو ہے نا کیا ہے، شجرہ تو اور دقیق ہے نا، شجرہ تو دقیق ہے، یعنی جو طیب ہوگا ہے نا، یعنی والدین طیب و طاہر ہے نا، طیب ہوں گے، اسی میں سب ہو گیا آپ کا بھی۔ آپ پڑھیے صلوات۔ تو سب یہی چیز، یہی ہے، خلاصہ یہی ہے نا، خلاصہ جو ہے یہی ہے۔ تو جس کا جو ہے نا نسب طیب ہوگا، جس کا قلب تمام چیزیں جو ہے طیب و طاہر ہوگا، تو اسی کے دل میں جو ہے علی کی محبت ہوگی۔ تو اب یہ دنیا ہے، دیکھیں اس دنیا میں انسان کو اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یعنی یہ نہیں منع کیا ہے کہ مثلا جو ہے تمام آشائش ہے، تمام چیزیں ہیں، تم اس سے استفادہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ جمل کے بعد گزر رہے تھے، بصرہ سے گزر رہے تھے، تو جب ادھر سے گزر رہے تھے تو مولا کے ایک چاہنے والے اعلیٰ بن زیاد، یہ مولا کے چاہنے والے محب، تو جب مولا ادھر سے گزر رہے تھے تو مولا نے یہ سوچا کہ چلیں، یعنی ملاقات ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں ہے نا، کہنا تو بڑا آسان ہے نا، اب خود وقت کے امام جو ہے ان کے گھر پہ جا رہے ہیں تو کتنی خوشی ہوگی ہے نا، کتنی خوشی ہوگی ہے نا۔ اگر کوئی جو ہے مرجع وقت یا کوئی ہے نا مرجع کا وکیل یا کوئی اس طریقے سے آ جائے تو انسان جو ہے کتنا خوش ہوتا ہے نا، کتنا خوش ہوتا ہے نا۔ پہلے تو ہے نا کہیں بھی بیٹھ گیا نا تو ذکر کرتا ہے نا کہ فلاں صاحب آئے تھے، کہیں بھی بیٹھ گیا کہ یہاں بھی 4 آدمی، اب تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو اب تو سب تو واضح ہو رہا ہے نا، زیادہ گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے نا۔ تو بہرحال اب وقت کے امام آئے، اب وقت کے امام آئے تو ظاہر سی بات کتنی خوشی ہوئی، امام نے سوچا چلیں ان سے مل لیں۔ اب امام آ گئے اعلیٰ بن زیاد کے گھر، امام آئے تو بہرحال یہ جو ہے بہت خوش ہوئے۔ امام نے گھر کو دیکھا، صحن کو دیکھا، تمام چیزوں کو امام نے دیکھا، بڑا وسیع گھر تھا نا، صحن وغیرہ سب امام نے دیکھا۔ تو امام نے دیکھنے کے بعد امام نے کہا اعلیٰ سے کہ دیکھو اتنا بڑا گھر ہے اور صحن ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ یہاں کے بجائے جو ہے تم آخرت میں اپنا گھر بہتر بناتے، بڑا وسیع بناتے۔ تو اب جو امام نے یہ جملہ جو ایک فقرہ امام نے کہا تو اب جو ہے وہ سوچنے لگے، امام نے کہا ہے، اب جب سوچنے لگے تو اب امام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو اتنا بڑا گھر ہے، صحن ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رہنے دو، اتنا بڑا گھر رہے، تمام چیزیں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اس کی وجہ سے جو تمہارے برادر مومن ہو ان کو فائدہ پہنچے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ فقرہ امام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بڑا گھر ہو، وسیع ہو، صحن ہو، تمام چیزیں ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو برادر مومن ہے انہیں فائدہ پہنچے۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ اگر جو ہے مومن کا گھر وسیع ہے اور کسی برادر مومن کو کوئی ضرورت پڑ جائے، مثلا جو ہے شادی ہو، مہمان آ جائیں تو دے دے، اگر محفل کرنا چاہے تو دے دے، اگر جو ہے عقد کرنا چاہے تو معلوم یہ ہوا کہ موقع دے دے ہے نا۔ تو اب جو ہے اس طریقے سے اگر باقی سب ذہن میں سوچ لیجئے گا، 2-3 چیز بتا دیے خاکہ ہے نا، کہ اس طریقے سے اگر انسان جو ہے برادر مومن کے لیے کر رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، بڑا وسیع۔ اب جب یہ امام نے کہا تو اب انہی کے ایک بھائی تھے، انہی کے بھائی تھے، ان کا نام تھا عاصم، نام تھا انہی کے بھائی۔ اب جو ہے یہ سوچنے لگے کہ ان کا بھائی جو ہے یہ ایک دم برعکس، یعنی دنیا سے الگ تھلگ، وہ جو ہے ایک گوشے میں پہاڑی پہ پرانا لباس، پھٹا پرانا لباس پہن کر صرف جو ہے وہ عبادت کرتا تھا۔ اب جب صرف عبادت کرتا تھا تو ایک مرتبہ اعلیٰ نے فوراً کہا مولا سے، گفتگو یہ چلی رہی تھی، تو مولا نے کہا کہ مولا لیکن ہمارا ایک بھائی ہے کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا صرف جو ہے عبادت کرتا ہے، بس ہے نا، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے۔ اب جیسے یہ کہا تو امام جو ہے غضبناک ہوئے، امام نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ اب جب بلایا گیا،
اب وہ جب آئے تو امام نے کہا کہ تمہیں جو ہے شیطان نے گھیر رکھا ہے اور تمہیں جو ہے کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے ایک پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے اور صرف جو ہے عبادت کر رہے ہو، نہ بیوی سے مطلب ہے نہ بچوں سے مطلب ہے، یہ کیا مثلاً جو ہے تم راہبوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو، ایک راہب ایک جوگی کی طرح بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی نعمتیں ہیں اور تمہیں چاہیے کہ اس سے استفادہ کرو۔ تو فوراً جو ہے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ آپ بھی پرانا لباس پہنتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم بھی پرانا لباس پہنتے ہیں، آپ بھی معمولی کھاتے ہیں روکھا پھیکا، تو آپ ہی کی تو پیروی کرتے ہیں، ہم جو ہے روکھا پھیکا کھا لیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے کائنات کے امام ہیں اور ہماری نگاہ جو ہے تمام مومنین پہ ہوگی، تمام رعایا پہ، تمام جو ہے جو غریب ہے ان پہ بھی ہماری نگاہ ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بہتر کھا لیں اور کوئی جو ہے بھوکا رہ جائے۔ تو ہم جو ہے امام ہیں اور تمہارے لیے جو ہے یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا غریب نہ رہے، یعنی بہتر سے بہتر غذا کھائے۔ اگر بہتر سے بہتر غذا کھا رہا ہے تو پھر امام کو بھی بہتر غذا کھانے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ بھیا صلوات محمد وآل محمد۔ یعنی امام تھکے نہیں ہیں نا، یعنی امام جو ہے یہ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ ایک گوشے میں بیٹھا رہے اور نمک چٹنی ہے نا بس کھاتا رہے سوکھی، نہیں، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس سے استفادہ کرو، ہے نا۔ اب یہ نہیں کنجوسی کرو اور تقوی بتا دو، ہے نا، کہ ہم جو ہے نا تقوی پہ عمل کریں۔ بعض کنجوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سادگی پہ عمل کریں، پڑھیے صلوات محمد والے محمد، ہے نا۔ نہیں بعض ہے واقعی جو ہے نا بعض سادگی پہ وہ الگ چیز ہے، تو بہرحال ادھر بھی جائیں گے تو دیر ہو جائے گی، ہے نا، تو ادھر ہی بات مکمل کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ محنت کر کے، یعنی صحیح کر کے جو ہے انسان وہ آگے بڑھے۔ دیکھیں جب انسان جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، یہ جو ہے عبادت ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے ساتھ کچھ اصحاب تھے، ایک شخص جو ہے کندھے پہ بیلچا رکھے ہوئے جا رہا تھا، لوگوں نے دیکھا، کہا کہ یہ اللہ کے رسول کتنا بہتر ہوتا کہ مسجد میں عبادت کرتا، دیکھیے دنیا کے چکر میں اتنا محنت کر رہا ہے، اتنا محنت کر رہا ہے۔ تو رسول اسلام نے بلایا، کہا کیا کرتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہیں۔ رسول اسلام متوجہ ہوئے، کہا کہ دیکھو یہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر رہا ہے یہ عبادت ہے نا، یہ جو ہے عبادت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا اگر انسان جو ہے صرف کمبل تان کے سوئے تو یہ تو پڑھیے صلوات پڑھیے، پڑھ دیجئے ایک صلوات، محنت کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ جلدی سے اور سن لیجئے کہ ایک سعد بن انصاری جب رسول اسلام کے پاس آئے، مصافحہ کیا تو رسول اسلام نے دیکھا کہ وہ سخت ہے، جلد جو ہے سخت ہے، تو رسول اسلام نے سوال کیا کیا کرتے ہو کہ جلد سخت ہے، یعنی ڈول وغیرہ کھینچتے ہو پانی کا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہیں، کدار وغیرہ جو ہے چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو رسول اسلام نے ہاتھ کو چوما، کہا کہ یہ ہاتھ جو ہے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان محنت کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے امام کے نزدیک، ہے نا، وقت امام اہل بیت کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اب وہ سوچے کہ جو بھیک مانگ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ وقت امام جو ہے کہے کہ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو یہ جو ہے دنیا کے کہ انسان جو ہے اس سے استفادہ کرے۔ اب جو ہے سنیے صوصہ بن سہاد، یہ بھی ہے امام کے چاہنے والے، لیکن ان کی طبیعت جو ہے خراب ہو، تو اب جو ہے امام نے کہا کہ ان سے ملاقات کر لے۔ صوصہ بن سہاد جانتے ہیں نا کتنے بڑے ادیب، کیا ان کا جو اشعار وغیرہ ہے۔ بہرحال تو مختصر یہ کہ جب مولا کائنات آئے
اور جب دیکھا کہ طبیعت علیل ہے تو ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. پھر مولا جانے لگے. جب مولا جانے لگے تو مولا نے کہا کہ سوسا دیکھو ہم تو تمہارے یہاں آئے ہیں لیکن دوسرے مومنین پہ فخر نہ کرنا. سنیے بہت دقیق بات ہے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیسے, ہم تو اسی پہ ناز کریں گے. آخر تک سنیے. مولا نے کہا کہ پھر جو ہے دوسرے مومنین پہ فخر نہ کرنا, یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے مولا آئے تھے. تو انہوں نے سوال کیا کہ مولا اگر ہم جو ہے دنیا میں فخر نہ کریں تو پھر آخرت میں فخر کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں. اس کے بعد امام جو ہے چپ ہو گئے, یعنی پوری بات جو ہے واضح ہو گئی. یعنی اس سے جو نتیجہ نکلا, نتیجہ کیا نکلا کہ آخرت میں فخر کرنا, یعنی دنیا میں نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے کوئی نیک کام کر دے یا جو ہے نیک کام کی وجہ سے اہل بیت اسے عزت دے دے تو پھر دنیا میں فخر نہ کرے. دنیا میں یہ نہ کہے میں نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے فلاں کی شادی کرا دی, ہم نے فلاں کے موقع پہ بیمار تھے 1 لاکھ کا چیک کوئی دے دیا ہو تو ہمیں نہیں معلوم, عمومی بات کر رہے ہیں نا. 1 لاکھ کا چیک دے دیا, فلاں دے دیا, یہ دے دیا, نہیں. بلکہ جو ہے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤ, دنیا کے لیے نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. یعنی انسان جو بھی اس دنیا میں نیک کام کرے تو وہ سب جو ہے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے. اب آپ دیکھیں کہ امام کا جو بھی چاہنے والا ہوتا ہے اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو خود جو ہے امام اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اگر وہ دعا کرتا ہے تو امام جو ہے آمین کہتے ہیں. بات کو مضبوط کیا جائے تھوڑا, ہے نا, ہوا میں بات نہ رہے, مضبوط کیا جائے کہ جناب رمیلہ یہ مولا علی کے چاہنے والے, مولا علی کے عاشق, مولا علی کے چاہنے والے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے انہیں بخار ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, بخار ہوا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ روز جمعہ ہے, یعنی جمعہ کا دن تھا, روز جمعہ ہے, اور غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد مولا علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. انہوں نے سوچا بخار ہے لہذا غسل کر لے, پانی وغیرہ ڈال دیں گے, تھوڑا تپ وغیرہ کم ہو جائے گا. انہوں نے جو ہے یہ نیت کی, اور نیت کرنے کے بعد غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد یہ مسجد میں آ گئے, اور آنے کے بعد نماز پڑھی. جب نماز ہو گئی اور مولا علی جانے لگے تو یہ بھی ساتھ ساتھ, رمیلہ یہ بھی مولا علی کے ساتھ ساتھ نکلے. اب یہاں تک کہ راستہ مولا علی کا الگ تھا, ان کے گھر کا الگ, لیکن ان کی جو ہے حرارت اور بڑھ گئی, بخار کی حرارت یہ بڑھ گئی. تو امام نے سوال کیا کہ رمیلہ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مولا خیریت ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بخار تھا اور کئی دن سے ہم نہیں آئے, لہذا جو ہے ہم نے یہ نیت کر لیا کہ آج غسل کریں, غسل کر لیں گے, تھوڑا سا ہے نا بخار ہو سکتا ہے, حرارت کم ہو جائے. اور ہم نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آئے اور نماز پڑھی, اب جو ہے تھوڑا حرارت اور بڑھ گیا ہے. تو امام نے کہا کہ رمیلہ دیکھو جو بھی ہمارا ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں, اور اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو رمیلہ نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ مولا جو ہے صرف اپنے گھر والوں کے لیے کہہ رہے ہوں. تو رمیلہ نے کہا کہ مولا جو بھی آپ کے گھر میں بیمار ہو. مولا نے کہا رمیلہ یاد رکھو ہمارا چاہنے والا چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو, جب بھی وہ دعا کرتا ہے یعنی بیمار ہوتا ہے, جب بھی دعا کرتا ہے تو ہم جو ہے آمین کہتے ہیں. اگر دعا نہ کرے چپ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو امام کا چاہنے والا ہے, دیکھیں ایک تو گناہ یہ بھی روایت میں ہے نا کہ اگر جو ہے بیمار ہو جائے تو ایک یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, گناہوں کا کفارہ. تو اب جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیے کسی بھی مرض میں یا بیماری میں مبتلا ہو تو امام جو ہے اس سے غافل نہیں ہوتے ہیں. امام غافل, اور وہ بھی وقت کے امام, امام زمانہ علیہ السلام.
جو پردے غیب میں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے. سنا ہے نا برابر سنتے رجب خیاط, یہ کوئی عالم اور کوئی مرجع کوئی فقیہ نہیں تھے. دیکھیے اس میں جو ہے یہ شرط نہیں ہے, یعنی انسان جو ہے اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچا دے, ہے نا, تقویٰ کے امام کی معرفت کی اس منزل پہ پہنچا دے, تو یہ جو ہے بارہا ہے نا متعدد بار جو ہے زیارت ہو چکی ہے. دیکھیے کس طریقے سے جو ہے امام آگاہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ ملتا ہے رجب خیاط جو ہے رجب خیاط ان کے بارے میں کہ ان کا جو ہے بس پرانا ایک دم گھر تھا پرانا, یہاں تک بارش وارش ہوتی تھی پانی نہیں بھر جاتا تھا, پانی بھر جاتا تھا ان کے گھر میں, لیکن اسی میں رہتے تھے. یہاں تک کہ جب بارش ہو گئی پانی وانی بھر گیا تو وہ پانی صاف کرتے کیا پیالے یا جگ یا جس چیز سے ہے نا پانی کو گھر سے ہے نا صحن وغیرہ جو حجرے میں رہ گیا پانی تو اس کو پانی نکالتے تھے, پانی نکالتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہیں آرام کرتے تھے, سوتے تھے. اس طریقے سے ہے نا رجب خیاط. کسی طریقے سے ایک دن کر رہے تھے, ان کے کمرے میں پانی بھر گیا تو جگ سے یا جس چیز سے بھی وہ پانی نکال رہے تھے صاف کر رہے تھے, پھر وہیں جو ہے سو جاتے تھے. تو ایک دن صاف کر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ وہ جو ہے سرکار کی طرف سے چند افراد آ گئے. ہوتا ہے نا اپنے یہاں بھی ہوتا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو آ گئے, اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ آپ کا گھر اس طریقے سے ہے اور آپ نے جو ہے کبھی بتایا نہیں, کہا نہیں. کہا کہ ہم کیا دوسرے سے کہیں جب ہمارا خود امام موجود ہے, دوسرے سے ہم کیا کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود امام ہی نے آپ کو کسی ذریعے سے یہاں بھیج دیا ہو کہ جو یہاں تک آپ چل کے آ گئے تو امام ہی نے ذریعہ بنایا, امام ہی نے بھیجا ہو کہ جو یہاں آ گئے. کہا کہ نہیں اب آپ کے لیے مکان ہے اور یہ ہے تمام چیزیں ہیں. بہرحال انہوں نے انکار کیا کہ نہیں چاہیے. بہرحال بہت اصرار وغیرہ کے بعد جو ہے یہ ہو گیا بن گیا. لیکن پھر جو ہے چند روز کے بعد جو ہے ایک شخص وہ بھی جو ہے بس عاشق امام تھا, ایک شخص اس نے جو ہے امام سے توسل کیا کہ مولا ہم اتنے کے مقروض ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ مل جائے تاکہ اس کے قرض کو ادا کر دے. اب وہ جو ہے عبادت کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا, جب عبادت وغیرہ کر چکا فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ مصلی کے پاس جو ایک کاغذ رکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ خیاط رجب سے سوال کرو, ان سے جو ہے مانگو. اب ادھر جو ہے دیکھیں امام نے جو ہے وہ رجب خیاط کو بھی آگاہ کر دیا کہ فلاں شخص جو ہے چند تومان کا 4000 تومان کا جو ہے مقروض ہے انہیں دے دینا. ادھر جو ہے رجب خیاط وہ جو ہے 4000 تومان لے کر چلے اور ادھر سے یہ شخص چلا, اور جیسے ہی دونوں گئے ہے نا ملاقات ہو گئی, دے دیا رجب خیاط نے, انہوں نے لے لیا, بات ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں یعنی پریشان ہوا تو ادھر امام نے بھی آگاہ کیا کہ تم وہاں جاؤ, اور ادھر امام نے بھی آگاہ کیا کہ تم جا کر اس کی مدد کرو. تو اگر جو ہے نا اس طریقے سے اگر جو ہے امام کو انسان پکار رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے کس طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں نا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ دنیاوی تمام چیزیں جو ہے اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہو, زنجیر ہو اس کے پاؤں میں, دنیاوی تمام چیزیں ہو, اور قلب سے نہ ہو, صرف جو ہے انسان زبان سے اگر جو ہے کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ کیفیت نہیں ہوگی نا, کہ جب تک کہ انسان پورے اپنے وجود کے ساتھ نہ کہ ایک دقیق واقعی یاد کے آگے بیان کرتے ہیں اس کو, باقی جو سوچے چھوڑ دیں گے, ٹائم ہی میں سب مکمل کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ کہ اگر جو ہے انسان جو ہے صرف زبانی کہہ رہا ہے, یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کی دکان کی فروخت وغیرہ کرتا تھا, سامان وغیرہ فروخت کرتا تھا. تو کیا دیکھا کہ اس کی دکان پہ 2 افراد
خریدنے سامان آ گئے ہے نا، دکان تھی بہرحال اس کی، سب صابن وغیرہ پارچون وغیرہ سب اپنا بیچتا تھا. تو 2 افراد آ گئے. تو جب 2 افراد آئے تو دیکھا کہ یہ 2 افراد تو نئے ہیں، پہچاننے میں نہیں آ رہے ہیں، ہے نا. ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے دکان وغیرہ کرے محلے میں یا شہر میں جہاں بھی، تو افراد کو پہچان جاتا ہے جو آتے جاتے رہتے ہیں. اگر نیا افراد آ جائے تو اسے بھی پہچان لیتا ہے نا، اسے بھی پہچان جاتا ہے. بہرحال کی جب دیکھا محلے میں دکان ہے اور تمام افراد آتے تھے، تو دیکھا کہ 2 شخص جو ہے وہ نئے ہیں. تو سوال کیا، سنیے گا بہت دقیق بات ہے. سوال کیا کہ آپ تو نئے معلوم ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جو ہے امام زمانہ کے خدمت میں تھے، بس وہیں سے آ رہے ہیں. اب سنا تو اس نے کہا کہ جب امام کے پاس سے آ رہے ہیں تو کیا ہمیں بھی امام سے ملا دیں؟ کہا نہیں آپ جو ہے نا ہمیں ملا دیجئے، امام کی زیارت ہو جائے. بڑا اصرار کیا، یہ کہہ رہے نہیں کوئی سوال ہی نہیں ہے، امام نے منع کیا ہے، نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو جائے، آپ کے ساتھ جو ہے چلنا چاہتے ہیں. جب بڑا اصرار کیا تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلو ہمارے ساتھ. وہ جو دکاندار تھا کہا چلو. اب جو ہے لے کر چلے، کچھ دور لے کر چلے. کیا دیکھا کہ سامنے نہر ہے. جب دیکھا سامنے نہر ہے تو جو 2 افراد تھے وہ پانی کے اوپر جو ہے عبور کرنے لگے. یہ جو ہے باہر ہی کھڑا دیکھ رہا ہے منظر. تو وہ جو 2 افراد تھے اس سے کہا، جو دکاندار تھا اس سے کہا کہ چلو. کہا ارے پانی ہے کیسے جائیں؟ کہا کہ تم امام سے ملنے بھی جا رہے ہو، ابھی بھی جو تم پانی سے ڈر رہے ہو، کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اپنا عقیدہ مضبوط کرو، امام کو توسل دو. اب جو ہے جیسے ارادہ بنایا یہ بھی چلنے لگا پانی پہ. اب جو ہے بیچ دریا میں جب پہنچا، دیکھیے کیسے امتحان ہوتا ہے، کس منزل سے گزرنا پڑتا ہے. اب جب بیچ دریا میں پہنچا تو بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی اب اس کے بعد جو ہے وہ ڈوبنے لگا. اب جب ڈوبنے لگا تو اب چلانے لگا، فطری چیز چلانے لگا. تو وہ جو 2 افراد تھے سوال کیا کیوں ڈوب رہے ہو، کیا وجہ، کیا سوچ لیا؟ کہا کچھ نہیں، جلدی دکان جو بند کیا، صابن باہر تھا، صابن صرف چھوڑ دیا، وہ بارش کی وجہ سے سب گل جائے گا. کہا تم امام سے ملنے جا رہے ہو، تمہارے ذہن پہ صابنی چڑھا ہوا ہے، ابھی بھی صابنی سوچ رہے ہو، پھر جو ہے کیسے امام سے ملاقات ہوگی؟ معلوم ہے 1.5 روپیہ کا صابن ہے، ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا. اور وہ جو ہے ذہن ادھر ہے. بہرحال اب جو ہے عبور کیا، جب پہنچے تو خیمہ بنا ہوا تھا. یہ امام کے چاہنے والے گئے اور جانے کے بعد کہا کہ مولا ایک شخص جو ہے آپ کا عاشق چاہنے والا آیا ہے، ملنا چاہتا ہے. امام نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس کے ذہن پہ جو ہے تمام یہی دنیاوی چیز ہے، یعنی صابن اور دیگر چیزیں جو ہے وہ سوار ہے اس کے، جب تک کہ حقیقی عاشق نہیں ہوگا. پڑھیے صلوات، ابھی اور پڑھیں گے 5 منٹ. تو 2 بجے قریب تو بیٹھے ہی ہے نا، صلوات پڑھیے. تو اگر جو ہے حقیقی عاشق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام جو ہے ہر طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ دنیا ہے نا، اس دنیا میں جو ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی معرفت ہو، ہے نا. اور جب معرفت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہی عمل انجام دے گا. دیکھیں جب تک معرفت نہیں ہوگی نا تب تک جو ہے عمل میں اضافہ نہیں ہوگا.
اگر معرفت نہیں ہے تو پھر اس کے عمل میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. معرفت ہونے کے بعد ہی تو عمل میں اضافہ ہوتا ہے. معرفت ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے اچھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے انسان جو ہے انجام دیتا ہے. معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے بری ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے انجام دیتا ہے. دیکھیں جب معرفت کمال پہ ہو تو حالت نماز میں ہو پاؤں سے تیر نکل جائے خبر نہیں ہوتا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. تو جس طریقے سے معرفت ہو نا تو اس دنیا میں بھی ہے نا, اس دنیا میں بھی انسان جو ہے نا اسی طریقے سے یعنی اس دنیا کی ہے نا معرفت ہو کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اگر جو ہے نا معرفت نہیں ہے, اگر انسان جو ہے اسی دنیا کو یہ سمجھ لے کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ رہنا ہے تو ظاہر سی بات ہے خود روایات اور حدیث میں ہے کہ وہ جو ہے بہت بڑا احمق ہے, بہت بڑا احمق ہے کہ جو اسی کو سمجھ لے کہ ہمیں جو ہے یہیں رہنا ہے. نہیں, معصومین نے جو متعدد مثال دیا ہے نا, مدرسے سے مثال دیا ہے, سانپ کا مثال دیا ہے نا, مکان جو کرائے پہ ہوتا ہے نا اس کا مثال دیا ہے, اور خواب کا مثال دیا ہے. یہ سب اہل بیت معصومین علیہ السلام نے مثال دیا ہے. سائے کا مثال دیا ہے, سمجھے, سائے کا. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو اشعار میں مثال دیا ہے تو وہ سائے سے مثال دیا ہے. اس دنیا کا مثال جو ہے سائے کے مانند ہے. یعنی کس طریقے سے واضح کر دیا جائے کہ سایہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی انسان درخت کے نیچے بیٹھ جائے سایہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے سایہ ختم ہو جائے گا. دھوپ, یا مثلا جو ہے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے تو دھوپ ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سایہ ہو جائے گا, تو معلوم ہوا کہ سایہ ہے تو دھوپ, اور پھر دھوپ ہے تو پھر سایہ ہو جائے گا. تو امام حسن مجتبی نے اس دنیا کی جو تعبیر پیش کی ہے تو وہ سائے کے ذریعے کہا کہ یہ دنیا بھی جو ہے ایک سائے کے مانند ہے, اس میں دوام نہیں ہے, اس میں بقا نہیں ہے, اس میں جو ہے ہمیشگی نہیں ہے, اس میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا. اب اگر جو ہے اب انسان یہ سوچ لے کہ بس یہی دنیا ہی دنیا ہے, اور جو دوسری دنیا ہے یعنی جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں, اگر اس کے بارے میں غور اور فکر نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائے گا اور آخرت میں بھی ہے. دیکھیں تمثیل ہے لیکن بات واضح ہو جائے گی. ایک ہے نا تمثیل بہترین پیش کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. کہ دیکھیں اگر انسان جو ہے بس یہی سوچ لے نا, وہی بہرحال ہے انسان جو ہے بس یہ سوچتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں تو بس ہم اس دنیا کے بادشاہ ہیں, باقی جو ہے اس کے بعد جو ہے دنیا ہے نا اس کے لیے انسان جو ہے اور فکر نہیں کرتا. کہ وہی تمثیل پیش کر دے جیسا کہ کبھی ذکر کیا تھا بارہ کہ ایک علاقہ تھا کہ وہاں پہ یہ تھا کہ ہر سال جو ہے بادشاہ بدل دیتے تھے, ہر سال جو ہے بادشاہ بدل دیتے تھے, اور جو بھی اس کے شہر اور علاقے میں جو پہلے داخل ہو جاتا, جن کا نیا سال ہوتا تھا, ایک سال مکمل ہو جائے, جب پہلا دن آتا تھا جو بھی داخل ہوتا تھا اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور تخت پہ بٹھا دیتے تھے کہ اب جو ہے سال بھر آپ کریے. اس طریقے سے تھا. تو اتفاق سے جو ہے ایک نوجوان آ رہا تھا, اس شہر میں داخل ہو گیا, پہلے جو سال کا پہلا دن ہوتا تھا داخل ہو گیا اور اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جو ہے وہ تخت پہ بٹھا دیا. بہت غور سے سنیے گا, آخری بات ہو سکتا ہے ہو جائیے, تو وعدہ نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے. تو بہرحال بٹھا دیا تخت پہ. اب جب بٹھا دیا تو یہ بھی بڑا خوش بھی ہے اور حیرت بھی کر رہا ہے. اب جو ہے سوال کیا وہ کیا مسئلہ کیا ہے, ہمیں بادشاہ بنا دیا گیا. کہا کہ ہم لوگ کا یہی سسٹم یا رسم و رواج ہے کہ سال بھر جو بھی رہتا ہے سال بھر بادشاہ رہتا ہے, اور جو بھی آخری دن ہو جاتا ہے پہلا دن جب آتا ہے جو بھی شہر میں پہلے داخل ہو جائے جو مل جاتا ہے اسی کو ہم بیٹھال دیتے ہیں. بڑا خوش بھی تھا, بڑا حیرت زدہ بھی تھا, اب سوچ بھی رہا تھا. لیکن اس نے سوال کیا, کہا اچھا یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جتنے سب بادشاہ ہیں سب کہاں گئے؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ قانون ہے کہ جیسے ایک سال مکمل ہوتا ہے لے جا کر اس کو جنگل صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سانپ بچھو شیر سب ہوتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. اگر بچا گیا تو بھوکے مر جاتا ہے, اگر جو اس سے بچ گیا تو وہ بھوکے مر جاتا ہے. بس سال کے آخری دن ہم لے آ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں.
تو اس نے کہا کہ جہاں چھوڑتے ہو چلو دکھاؤ. اب جب گیا تو جنگل سارا ہے نا، بس کچھ ہے سب لاش ہو ادھر ادھر. لاش کا مطلب ہڈی وڈی ایسے تھوڑا اصلی پسلی کی دکھائی دے رہی تھی، اور کیا ہے نا. ایسے دیکھا، چلا آیا واپس. اب آیا، اب جب آیا تو ادھر جو بادشاہت کرنی تھی، جو ادھر زور لگانا ہے نا، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں پڑا ہے نا. اب کیا کیا، ظاہر سی بات ہے بادشاہت ہوا ہو گیا، حکم دیا، سب رعایا وغیرہ خادم وغیرہ سب جتنے تھے، کہا کہ سب جو ہے یہاں سے ایک دم وہاں تک جو ہے ایک دم محل وغیرہ بناؤ، راستہ بناؤ، نہر بناؤ، درخت لگاؤ، سب کرو ہے نا. لگا دیا سب کو ہے نا. اب جو ہے بہترین جو ہے محل بن گیا، سب جنگل ونگل ختم، پورا پارکنگ کی طرح اپنا جو بہترین پارک کو ذہن میں سوچ لیجئے گا ہے نا، پورا درخت یہ وہ سب جو ہے برابر کر دیا، سب جھاڑی وغیرہ ختم، سب جانور وغیرہ سب مار دیا یا بھاگ گئے، سب جو ہے ختم ہو گیا، بہترین محل بن گیا. اب جب بہترین محل بن گیا، سال بھر ہو گیا. اب جب سال بھر ہو گیا تو اب اس نے کہا کہ اب چلو پھر ہمیں بھی چھوڑ دو. کہا نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اب تک جتنے بادشاہ آئے تھے سب بیوقوف تھے ہے نا، ہمیں جو ہے عقل مند کی ضرورت تھی، اور آپ جو ہے عقل مند ہیں. یعنی آپ نے جو ہے صرف آج کے بارے میں نہیں سوچا، کل کے بارے میں بھی سوچا ہے. تو وہی اسی طریقے سے ہم بھی ہیں، ہم کل کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف آج کے بارے میں سوچتے ہیں نا. کل کے مسئلہ جو ہے جو آخرت جو ہے نا، جو دوسری دنیا ہے، ہم جو ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم بادشاہ ہیں، لیکن یہاں جو ہے چند لمحے بادشاہ رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو ہمیشہ رہنا ہے، جسے جو ہے آخرت کہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. تو عزیزان محترم وہی دنیا ہے نا، کہ اس دنیا میں ہر ایک ہو گیا ٹائم کیا ہاں پڑھے نا، صلوات پڑھے محمد. تو نہیں بس سمیٹ رہے انشاءاللہ ہے نا، گھبرائیے نہیں، بس آخری منزل پہ ہے. تو ہاں بس ہو گیا 35. گزارنا چاہتے ہو، اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو. تو یہ دنیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان کہ جس کے دل میں سمیٹ رہے بیان کو، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. خود مولا علی نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے نا، جب روح نکلے گی تو اس وقت بھی آئیں گے، میزان پہ بھی آئیں گے، قبر میں جب اٹھائے جاؤ گے ہے نا تب بھی آئیں گے نا، قبر سے اٹھائے ہر موقع پہ آئیں گے. تو علی کی محبت ایسی عبادت ہے کہ خود رسول اسلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. یہ سب جو ہے عبادت ہے. ذکر علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے. عبادت بڑا پھنس گئے ہم بھی، ہم چاہ رہے ختم کریں لیکن دل کر رہا ہے اس کو مکمل ہی کر لیں ہے نا. یہ جو ہے عبادت ہے نا، یہ بڑا سخت ہوتا ہے نفس کو کنٹرول کرنا ہے نا. مائی کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا جلدی کسی کو ہے نا. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ جو ہے نظر الی وجہ علی عبادہ، حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ. علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا یہ جو ہے عبادت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے عبادت ہیں. تو دیکھیں ہر چیز کی جو ہے 4 شکلیں ہوا کرتی ہیں، لیکن 4 شکلوں میں سے جو ہے کیا ہے، ایک شکل جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے نا، ایک شکل ہے، باقی شکلیں نہیں. مثلا جو ہے ابھی پیاس لگ جائے، اب ہم اسی مائک پہ پانی 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 چلائیں تو پیاس نہیں بجھے گی ہے نا. ایک شکل جو ہے نا ملزوبی زبانی ہوتی ہے، ایک شکل جو ہے تصوری ہے، ذہن میں سوچ لے پانی تو پیاس نہیں بجھے گی، ہو سکتا ہے اور زیادہ بڑھ جائے اگر ذہن میں سوچ لیں. ایک شکل ہے مکتوبی یعنی لکھنے والا. آپ جو ہے پانی پانی یا انگلش میں واٹر ہے نا، صحیح بول رہے ہیں نا، لکھ دے اگر جو ہے پانی پانی ہے نا، مائی یا آپ اگر لکھ دے پانی پانی تو پھر اس سے پیاس نہیں بجھے گی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر شے